بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ جیسے جیسے کورس لوگ سن رہے ہیں، جیسے جیسے مختلف کنٹریز میں ہمارے سیشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگوں کے کوالٹی کوسچنز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں، جس کے ہم ون بائی ون کر کے وی لاگس بناتے جا رہے ہیں، آنسر دیتے جا رہے ہیں۔ لیکچر اپلوڈ نہیں ہوں گے، کب اپلوڈ ہوں گے؟ جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے، اس لیے کہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہیں درمیان میں، جس وجہ سے ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑا۔ اچھا جی، آج کا جو کوشچن ہے وہ بھی زبان زد عام ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ہائبرڈ کا ہم نے کانسیپٹ دیا ہے کہ ایسا بھی ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ مذہب اور رسم و رواج، مذہب اور جہالیت کو ملا کے کچھ چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کرتے، فار ایگزامپل ہم کوئی دین پہ کام نہیں کرتے، تو ہم کوئی برا کام بھی تو نہیں کرتے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دنیا کی نظر میں اس طرح برا تصور نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کیوں اتنا زیادہ فورس کر رہے ہیں کہ دین پر ہی عمل کیا جائے، دین پر ہی عمل کیا جائے؟ تو بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ معذرت کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ایسا عمل ہے کہ جو کسی کو نقصان نہیں دے رہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ فار ایگزامپل میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے اگر رقص کر رہا ہوں، میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوں، یا میں انجوائے کرنے کے لیے آؤٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس سوال میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس سوال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بغاوت چھپی ہوئی ہے، دین سے بغاوت۔ صحیح ہوگی کیسے؟ میری جو ریسرچ کہتی ہے، میں جس اس پر عمل کر رہا ہوں، تھاٹ پر جو میں سمجھ سکا ہوں دین کو، دو ڈیسیجن ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، تیسرا کوئی ڈیسیجن نہیں۔ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہوں گے، یا پھر آپ اپنے نفس کی مان رہے ہوں گے، تیسرا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی تصور کر لیا ہے، آج کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں کینیڈا، مال و متاع کی خاطر، نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ بہن بھائیوں کی فکر ہے، نہ حقوق و لباس کی سمجھ ہے۔ تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجرت جو کی جائے گی، جس نیت سے کی جائے گی، وہی نیت تصور کی جائے گی۔ تو یہ مال و متاع کی نیت۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کوئی برا عمل تو نہیں کر رہا، آپ کیا رب کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے تھے؟ آپ جو پورا دن پیسہ کماتے رہتے ہو، وہ کیا رب کی رضا کے لیے کماتے ہو؟ اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہو، صحیح ہوگی، کیا وہ رب کی رضا کے لیے جا رہے ہو؟ جو آپ کپڑا لتا خرید رہے ہو، جو آپ مہنگی مہنگی گاڑیاں خرید رہے ہو، کیا یہ رب کی رضا کے لیے خرید رہے ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نفس کی تسکین کے لیے خرید رہے ہو۔ جو کچھ کر رہے ہو یہ آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ باقاعدہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں، فیصل آصف، تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جو ہے یہ نرم گدوں پر، نرم جو ہیں آپ کے صوفوں پر بیٹھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں تو ہیں ہی ہیں بہت ساری، بیڈ آ گیا کہ جی سخت بیڈ پہ لیٹنا چاہیے، زمین پہ لیٹنا چاہیے، آنے والے وقت میں یہ بھی چیز آ جائے گی۔ جو بے وجہ آپ لوگ اسراف کرتے ہیں، سب بیماری ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ تو اس میں کیا ہے
کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم جو گھومنے جا رہے ہیں، ہم جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ اگر یہ نہیں ہے، ہم کہیں گے نہیں براہ راست تو ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ مجھے لگا کہ میری یہاں پہ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، میں 10 لاکھ روپے یورپ جا کے کمانا چاہتا ہوں. آپ کو ظاہراً یہ برا عمل نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ نفس کی خاطر ہے، خود بخود تھوڑے عرصے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بہت سونوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم یہاں سے گئے پاکستان سے تو ہم دین سے بہت کوسوں دور ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، ہدایت ملی، واپس آ گیا تو الحمدللہ اب دوبارہ سے اللہ کی طرف آنا شروع ہوئے. اسی طرح بہت سارے بچیوں کا پتہ چلتا ہے پڑھنے کی خاطر گئے، پھر وہیں نوکریاں، وہیں سب کچھ. آج انہیں کلمہ بھی پراپر نہیں آتا. صحیح ہے. تو یہ والا سوال کرنا میرے سے کہ اگر ہم اچھا کام نہیں کرتے تو ہم برا بھی نہیں کرتے، یہ سوچ ہے آپ کی. دنیا میں 2 ہی طرح کے کام ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ صرف سرصغیر نہیں کہہ رہی، الحمدللہ حقیقت ہے. مان لے تو آپ کی دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی، نہیں مانیں گے تو قبر میں جا کے جواب دینے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہوئے وہ عمل کر رہے ہوں گے، یا دوسرا طریقہ جو ہوگا وہ شیطان کا ہوگا، وہ نفس کا ہوگا. دنیا کے اندر تیسرا کوئی طریقہ نہیں ایجاد ہوا. میرا خیال سے میں نے اپنا میسیج جو ہے کافی حد تک فارورڈ کر دیا. اگر پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس سوال کے اندر سے کوئی سوال نکل سکتا ہے تو آپ ہمیں، ہمارے کوآرڈینیٹرز کو، ہماری ٹیم ممبرز کو بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کا ضرور آنسر دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.